ایسے میں خواہش کارپوریشن انلمیٹڈ کا وہ اشتہار اسے ایک نعمت ہی لگا۔ شہر میں صوفیہ ہی کے طبقے کا ایک شخص بالکل اسی طرح کے مسئلے سے دوچار تھا۔ محمود لودھی دولت مند شخص تھا، خوبرو تھا، اس کی شخصیت پرکشش تھی، وہ ذہین تھا، جانتا تھا کہ جسم تک پہنچنے کا راستہ دل سے ہو کر گزرتا ہے اور دل جیتنے کا ہنر اسے خوب آتا تھا۔ صنف نازک کی قربت کا حصول اس کے لیے کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ سیکٹری کاروں کی طرح بدلتا تھا، مگر پھر عالیہ سیکٹری بن کر اس کی زندگی میں آئی اور اس کا حصول اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ محمود لودھی نے کسی لڑکی کے حصول کے لیے دھونس دھڑلے اور بلیک میلنگ کا سہارا کبھی نہیں لیا تھا، نہ ہی اس نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی کی تھی، بلکہ بظاہر تو اس نے کبھی کسی کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا، کسی کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ لڑکیاں خود ہی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرتی تھیں، لیکن عالیہ مختلف لڑکی ثابت ہوئی۔ محمود نے اس پر وہ تمام حربے آزما ڈالے جو ماضی میں مختلف سیکٹریوں پر آزماتا رہا تھا، پھر اس نے کئی نئے حربے آزمائے، لیکن عالیہ ٹس سے مس نہ ہوئی، یہاں تک کہ محمود اپنی بے نیازی کا نقاب اتار کر اپنی مردانہ وجاہت اور شخصی کشش کو داؤ پر لگانے پر مجبور ہو گیا، مگر بات پھر بھی نہ بنی۔ محمود کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ کا فاتح تھا، اب مفتوح ہو گیا ہے، اور مفتوح بھی ایسا کہ فاتح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں۔ اب اس نے سنجیدگی سے اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں آخر کمی کیا ہے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ عالیہ ضرور کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کے باوجود اس کا دل عالیہ سے دستبردار نہیں ہوا۔ جانے کیسے اسے یقین تھا کہ وہ آخرکار عالیہ کو جیت ہی لے گا۔ وہ بہت اچھے انسان کی طرح اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا رہا، محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آتا رہا، لیکن ایک سال گزر جانے کے باوجود عالیہ کا رویہ نہیں بدلا۔ اب اسے مایوسی ہونے لگی۔ دفتر کے لوگ الگ پریشان تھے۔ پہلی بار محمود کی کوئی سیکٹری اتنے عرصے چلی تھی، ورنہ 3-4 ماہ سے زیادہ وہاں کوئی نہیں ٹکا تھا۔ اس روز اپنے دفتر میں اخبار پڑھتے ہوئے اس کی نظر اس اشتہار پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس اشتہار کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ شاہد چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے عالیہ کو دیکھے جا رہا تھا، جو چائے کی پیالی خالی کر چکی تھی اور بلا مقصد اسے ادھر ادھر گھمائے جا رہی تھی۔ شاہد جانتا تھا کہ وہ اس سے نظریں چرا رہی ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا عالیہ۔ کیا جواب دوں شاہد؟ تم سے کچھ چھپا نہیں، سب کچھ تو تم جانتے ہو۔ عالیہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی۔ تم جانتی ہو کہ میں اکیلا ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، میں تمہارے گھر کا فرد بن سکتا ہوں۔ تمہارے بھائی بہن، تمہاری امی سب مجھے پسند کرتے ہیں، انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ یہ میری 7 سال کی ریاضت ہے شاہد، اسے کیوں تباہ کرتے ہو؟ تمہاری ریاضت تباہ کہاں ہوگی، الٹا میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک کاشف ڈاکٹر نہیں بنے گا میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ تو احمقانہ جذباتیت ہے، شاہد نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہاری شادی سے کاشف کا ڈاکٹر بننا رک نہیں جائے گا، وہ تو اب ڈاکٹر بنے گا ہی۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے 2 سال اور کر لو، عالیہ نے بے حد رسان سے کہا۔ صرف 2 سال رہ گئے ہیں کاشف کے، شازیہ کی میں نے شادی کر دی ہے، ناز ابھی چھوٹی ہے، ساجد 2 سال کے بعد بھی کام کر لے گا اور پھر کاشف ڈاکٹر بن کر سب کچھ سنبھال لے گا، میں پوری طرح آزاد ہو جاؤں گی۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ میں 37 سال کا ہو چکا ہوں، شاہد کے لہجے میں دکھ تھا۔ 2 سال بعد میں 40 کی یعنی بڑھاپے کی سرحد پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ ارے 37 کے ہو تم؟ لگتے تو نہیں۔ عالیہ نے شگفتگی سے بات کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 30 سے زیادہ کے تو نہیں لگتے، اور یہ بڑھاپے کی باتیں کیوں شروع کر دیں تم نے؟ میں حقیقت سے نظریں کبھی نہیں چراتا، اور بڑھاپے کی فکر بھی مجھے تمہاری ہی وجہ سے ہے، شاہد نے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ 40 سال کی عمر میں باپ بننا کتنا خوفناک ہوتا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، اور آج کل اوسط عمر ویسے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ باقی عمر بھی تم یہی کچھ کرتی رہو جو پچھلے 7-8 سال سے کر رہی ہو۔ عالیہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی، چہرے پر کرب کا تاثر ابھر آیا۔ ایسی باتیں نہ کرو، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں سے دولت مل جاتی، صرف اتنی کہ کاشف اپنی باقی 2 سالوں کی پڑھائی سے اور گھر کے اخراجات سے بے نیاز ہو جاتا تو شاہد کی بات مانی جا سکتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دولت تو اس کے پاس آنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن اسے اور شاہد کو ملانے کے لیے نہیں بلکہ جدا کرنے کے لیے۔ شاہد نے اسے پریشان دیکھا تو اس کا دل دکھنے لگا۔ اس نے معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے رول کیا ہوا اخبار کھولا اور عالیہ کے سامنے پھیلا دیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ تم سے شادی کے لیے مجھے اس مشتہر سے مدد لینا ہی ہوگی۔ اس نے خواہش کارپوریشن لامحدود کے اشتہار کی طرف اشارہ کیا۔ عالیہ نے اشتہار پڑھا اور بے ساختہ ہنسنے لگی۔ یہ اشتہار ہم جیسے غریبوں کے لیے نہیں ہے، اس نے شگفتگی سے کہا، اور ویسے بھی مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی جادوگر سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم خود سب سے بڑے جادوگر ہو۔ شاہد بھی بے ساختہ ہنس دیا۔ ماحول کی اور اندر کی کشیدگی ایک پل میں دور ہو گئی۔ نذیر چودھری شاید اس وقت روئے زمین کا مایوس ترین انسان تھا۔ نذیر چودھری شاید اس وقت روئے زمین کا مایوس ترین آدمی تھا۔ اس کی عمر بھر کی کمائی جو یقین تھا وہ بالکل نذیر چودھری شاید اس وقت روئے زمین کا مایوس ترین آدمی تھا۔ اس کی عمر بھر کی کمائی جو یقین تھا وہ باطل ہو چکا تھا۔ اسے کبھی اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اس لیے ساری زندگی وہ دولت کمانے کی مشین بنا رہا۔ اب بھی صورتحال یہ تھی کہ اپنے علاج پر دولت پانی کی طرح بہانے کے باوجود اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنی بے حساب دولت کے بدلے وہ صحت اور زندگی نہیں خرید سکتا تھا۔ 3 سال پہلے وہ بیمار ہوا۔ کئی ہفتوں کی طبی تفتیش کے بعد ڈاکٹروں نے تشخیص کیا کہ اسے جگر کا سرطان ہے۔ دولت کی کمی نہ تھی، چنانچہ وہ علاج کے لیے امریکہ چلا گیا۔ 1 ہفتہ پہلے وہ وطن واپس آیا۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ جی سکتا ہے، لیکن ان 3 مہینوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ زندگی سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو موت کو ہنسی خوشی ایک آفاقی حقیقت اور اللہ کے حکم کے طور پر قبول کر لیں، لیکن نذیر چودھری نے تو زندگی بھر اپنے اور زندگی کے سوا کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ زندگی سے اسے ایسا عشق تھا کہ اگر اس نے اللہ سے ایسا عشق کیا ہوتا تو اسے ولایت نہ ضرور مل جاتی۔ وہ زندگی سے چمٹے رہنا چاہتا تھا، جبکہ زندگی اسے موت کی طرف دھکیلے جا رہی تھی۔ ایسے میں آدمی مایوس نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اس وقت وہ تکیے لگائے اپنے بستر پر نیم دراز موت کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ زندگی سے عشق کے باوجود اب وہ زندگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ یہ بیماری تھی ہی ایسی اذیت ناک۔ جس وقت وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اسے زندگی سے نفرت ہونے لگتی۔ اس نفرت کا رد عمل یہ ہوتا کہ وہ موت کے بارے میں سوچنے لگتا، جس سے وہ لڑنا اور جس پر فتح یاب ہونا چاہتا تھا، جس سے وہ خوفزدہ تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ موت سے پہلے اتنی اذیت ہو رہی ہے تو خود موت کتنی اذیتناک اور کتنی خوفناک ہوگی۔ اس خیال سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے سمجھاتے رہے کہ موت ایک فطری چیز ہے اور انسان کو ہر دکھ ہر تکلیف سے نجات دلاتی ہے۔ اس نے ایک مولوی صاحب کو دعا کے لیے بلوایا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ موت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کوئی بدبخت اس نعمت سے محروم ہو جائے تو اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اس پر وہ مولوی صاحب پر برس پڑا۔ میں نے تمہیں صحت اور زندگی کی دعا کے لیے بلوایا ہے مولانا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم موت کی دعا کر رہے ہو۔ تم نہ سمجھ ہو، موت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ مارشل ٹیٹو کا حشر نہیں دیکھا؟ اس کے یہی خواہاں اس کی موت کی دعائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے نظر پھیر لی تھی۔ مگر وہ بڑا رحم والا ہے، منکروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ آخرکار اس نے ٹیٹو پر بھی رحم فرما دیا۔ مجھے ایسا رحم نہیں چاہیے، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ چلے جا یہاں سے۔ مولوی صاحب اسے ترحم آمیز نگاہوں سے دیکھتے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے چلے گئے۔ آج وہ پہلی بار سوچ رہا تھا کہ کیا مولوی صاحب نے ٹھیک کہا تھا؟ موت واقعی اللہ کی رحمت ہے۔ موت میں کیا نجات ہے؟ ہر اذیت ہر پریشانی سے چھٹکارے کا نام ہے۔ نرس نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر گھما کر خوبصورت نرس کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں اخبار لیے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ سر ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کیا ہے؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ آپ کو زندگی سے بہت محبت ہے سر؟ اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت چمک اٹھی۔ بہت زیادہ۔ انسان کا المیہ ہی ہے کہ وہ ہمیشہ بے وفا چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو
جینے کی خواہش ہے کیا؟ یہی تو میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو یہ اشتہار پڑھیے سر۔ نذیر چودھری نے نرس کو یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ بھلا یہ کب ممکن ہے کہ کوئی شخص اشتہار چھپوائے کہ وہ اپنی عمر فروخت کرنا چاہتا ہے یا اپنی عمر میں سے چند برس بیچنے کی خواہش رکھتا ہے؟ یہ عمر کوئی قابل انتقال چیز تو ہے نہیں۔ تاہم اس نے اخبار لیا اور اشتہار پڑھا۔ یک بیک اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ گڈ گرل، تم بہت بڑے انعام کی حقدار ہو، اس نے کہا۔ اس کے اندر دم توڑتا ہوا وہ یقین پھر سے جی اٹھا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ سیٹھ احسان گھر پہنچا تو وہاں بھی اس کا واسطہ اسی مضحکہ خیزی سے پڑا جو دفتر میں اس کے گلے پڑی تھی۔ اس نے اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر پاؤں پھیلائے۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کی بیوی نیلوفر اس کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ آ گئے تم؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ احسان کو حیرت ہوئی۔ نیلوفر کا یہ رویہ غیر معمولی تھا۔ دفتر سے آنے کے بعد جب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر چائے نہ پی لیتا وہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں رکھتی تھی، لیکن آج وہ بلا تمہید مطلع کر رہی تھی کہ وہ اس کی منتظر تھی اور اب یقیناً کوئی مسئلہ بھی بیان کرنے والی تھی۔ احسان نے اسے بغور دیکھا۔ وہ پریشان تو ہرگز نہیں معلوم ہو رہی تھی بلکہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو، اس نے پوچھا۔ بات ہی ایسی ہے، تم بھی سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے، نیلوفر نے چمکتی آواز میں کہا۔ تو پھر سناؤ جلدی سے۔ نیلوفر نے اخبار کھول کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ذرا یہ اشتہار پڑھو۔ احسان کا ماتھا ٹھٹکا۔ یہ وہ خواہش کارپوریشن کا اشتہار تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ گویا تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو۔ نیلوفر کے لہجے میں خوشی تھی۔ مجھے پڑھوایا گیا تھا یہ اشتہار۔ نیلوفر اتنی خوش اور ایکسائٹڈ تھی کہ اس کے لہجے کی بدمزگی کو محسوس نہ کر سکی۔ احسان، میرا دل کہتا ہے کہ ہماری آرزو ضرور پوری ہو جائے گی۔ کون سی آرزو؟ احسان نے کہا۔ کہتے ہیں اسے غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اس منحوس اشتہار سے اس حد تک چڑ گیا تھا کہ گھر آتے ہی اس کا تذکرہ سن کر اس کا دماغ معوف ہو گیا، ورنہ اس کا سوال مکمل تھا۔ ان دونوں کی ایک ہی آرزو تھی، اولاد کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نیلوفر البتہ اب بھی کسی معجزے کی امید لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے سوال پر نیلوفر کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ کی۔ وہ اسے ترحم آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو ڈیئر، وہ بولی۔ احسان کو یاد آیا کہ اسی روز بالکل یہی جملہ اس نے اپنے پارٹنر سے ریورس سچویشن میں سنا تھا۔ میں بہت حقیقت پسند آدمی ہوں نیلوفر، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اشتہار ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، نیلوفر نے کہا۔ بچوں کی سی بات مت کرو نیلوفر، احسان کے لہجے میں ترشی آ گئی۔ تم جانتی ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ ہماری شادی کو 25 سال ہو چکے ہیں۔ ہم دونوں کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہو چکا ہے۔ خرابی یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ تم آس نہیں چھوڑتی، خواہ مخواہ اپنی اذیت بڑھاتی ہو۔ یہ اشتہار یقیناً کسی فراڈ کمپنی کا ہے۔ ذرا سوچو، کوئی یوں کسی کی خواہش کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ایسے ہونے لگے تو دنیا کے تمام مسائل حل نہ ہو جائیں۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ کے اختیار سے کچھ باہر نہیں۔ نیلوفر کی آواز بھر آ گئی۔ کچھ بھی کہو، میں چاہتی ہوں کہ تم اس خواہش کارپوریشن سے بات کرو۔ میں کہہ رہا ہوں فراڈ ہے یہ۔ فون نمبر تو دیکھو، 420 یعنی ڈبل فراڈ۔ خیر وہ فراڈ بھی ہوئے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ معاوضہ وہ خواہش پوری ہونے کے بعد لیں گے۔ تم نہیں جانتی، احسان نے سرد آہ بھر کر کہا۔ یہ بھی صرف پھنسانے کی بات ہے۔ ایسے لوگ بڑے ترکیب باز ہوتے ہیں۔ تم ان سے رابطہ تو کرو، اگر انہوں نے پہلے کچھ مانگا تو انکار کر دینا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نیلوفر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم خود بات کیوں نہیں کر لیتی ان سے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ مجھے شرم نہیں آئے گی؟ اچھا نیلوفر، میں بات کر لوں گا۔ شہباز علی ایک ایسا جوان تھا جس میں بے شمار صلاحیتیں تھیں، لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کر پاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت پھیلنے والا آدمی تھا۔ قناعت اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں تھی، اسی لیے وہ کہیں ٹک کر کام نہیں کر پاتا تھا۔ ذرا سا کچھ ملنے کا آسرا ہوتا تو وہ پھیلنا شروع کر دیتا۔ اس کا یہ عالم یہ تھا کہ خالی پیٹ ہوتا تو وہ صرف ایک وقت پیٹ بھرنے کی خواہش نہیں کرتا، لاکھوں کی آرزو تھی اسے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے دولت بہت ضروری ہے،
اسے یقین تھا کہ اسے دولت میسر آ جائے تو وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر دنیا کا کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے۔ دشواری یہ تھی کہ اسے سب کچھ آتا تھا مگر دولت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ شہباز نے وہ اشتہار دیکھا تو سمجھ لیا کہ اس کے من کی مراد مل گئی ہے۔ ذہین اختر نے اپنے دفتر کا سیٹ اپ مکمل کرنے کے بعد اشتہار شائع کرا دیا۔ اشتہار اس نے عام اشتہارات کے کالم میں شائع کروایا تھا۔ یوں تو وہ ملک کے ہر روزنامے میں پہلے صفحے پر بے حد نمایاں اور بڑا اشتہار بھی چھپوا سکتا تھا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ نمایاں ہونے میں بڑی خرابیاں ہیں۔ وہ بڑی ایجنسیوں اور حکومت کے بڑے لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ خواہ مخواہ درد سری بڑھانے سے کیا فائدہ؟ ہاں یہ تھا کہ اس کا وہ عام سا اشتہار ایک ہفتے تک ملک کے تمام روزناموں میں شائع ہوا تھا۔ شہر کی خوبصورت بلڈنگ میں اس نے 2 کمرے کرائے پر لیے تھے اور انہیں بہت اچھی طرح آراستہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسٹاف کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے لیے بھی اس نے اخباروں میں اشتہار دیے۔ خوش قسمتی سے اسے بغیر کسی دشواری کے مطلب کے آدمی مل گئے۔ اس کے سیٹ اپ میں تفتیشی ایجنسی کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے لیے اس نے سابق فوجی اور پولیس آفیسرز کی خدمات حاصل کی تھیں۔ سیکرٹری کا انتخاب البتہ بہت ہی دشوار ثابت ہوا۔ کتنی ہی لڑکیوں کو اس نے واپس کر دیا۔ ابتدائی 3 دن صرف مسترد ہونے والی لڑکیوں ہی کے لیے نہیں، خود اس کے لیے بھی مایوس کن تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سیکرٹری کے لیے اہلیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر بھی وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ چوتھے دن ایک ایسی لڑکی انٹرویو کے لیے آئی جو پہلی نظر میں اسے بھا گئی۔ اس نے انٹرویو میں روبینہ سے اس کے متعلق سب کچھ معلوم کیا اور پھر اسے منتخب کر لیا۔ مس روبینہ، فی الحال میں آپ کو 3000 تنخواہ دوں گا۔ آپ کو صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کام کرنا ہوگا۔ آپ کا اصلی کام ٹیلی فون اٹینڈ کرنا اور ملاقاتوں کا وقت دینا اور مجھے اس سے باخبر رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کو تفصیلی ہدایات کل دوں گا، اور ہاں، 1 سال بعد آپ کو خصوصی بونس ملے گا۔ آپ کوئی سی بھی 2 خواہشیں پوری کر سکیں گی۔ جی 2 خواہشیں؟ روبینہ نے حیرت سے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ وقت آئے گا تو جو 2 خواہشیں بھی آپ کریں گی وہ پوری ہوں گی۔ روبینہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ بات ہی بعد میں سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن ذہین اختر دیر تک اس الجھن میں رہا کہ سیکرٹری کا انتخاب اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا، اور یہ روبینہ اسے ایک نظر میں کیوں پسند آ گئی۔ کیا وہ کوئی خاص لڑکی تھی؟ اس میں کوئی خاص بات تھی؟ وہ روبینہ کو بغور دیکھتا رہا۔ آخر کار بات اچانک ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بات سمجھ میں آئی تو اسے زبردست شوق لگا۔ یہ لڑکی روبینہ صورت شکل اور جسم کے اعتبار سے عاقلہ سے مشابہ تھی۔ عاقلہ؟ عاقلہ؟ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اتنے دن ہو گئے تھے اور اسے ایک بار بھی عاقلہ کا خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن وہ اسے بھولا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے دماغ کے کسی تاریک گوشے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی، لیکن کیوں؟ وہ عاقلہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ صرف مستقبل کی فکر کرنے والے خود غرض انسان تھے۔ کیا اسے عاقلہ سے محبت تھی؟ کیا وہ محبت کی اہلیت رکھتا تھا؟ ہاں، یہ عاقلہ کے احسانات کی وجہ سے تھا۔ عاقلہ نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، اس کی مدد کی تھی۔ لیکن نہیں، بات صرف احسان کی نہیں تھی۔ لاشعور یوں کسی کو دوسروں کی تلاش میں نہیں کرتا، ایسا صرف محبت میں ہوتا ہے۔ محبت؟ عاقلہ سے محبت؟ مگر عاقلہ تو اس سے ناتا توڑ کر سہانے مستقبل کے لیے اپنے بڈھے باس کی ہو گئی تھی۔ ذہین اختر کو عاقلہ کی وہ آخری بے رخی یاد تھی، لیکن ذہین اختر اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ عاقلہ کی جگہ وہ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں تھا، اور دونوں ہی کو درخشاں مستقبل کی آرزو تھی۔ سو عاقلہ کا فیصلہ درست تھا۔ کاش یہ فیصلہ صرف چند روز کے لیے مؤخر ہو جاتا۔ موجودہ صورتحال میں عاقلہ کو باز سے شادی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تو اب بھی کیا بگڑا ہے؟ اس کے ذہن سے یہ سوال ابھرا۔ عاقلہ شادی کر چکی ہوگی، اندر سے کسی نے جواب دیا۔ اس شادی کی غرض کے اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ اس نے سوچا، اب تو اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ صرف خواہش کرے تو۔ ایک لمحے کو ایسا لگا کہ وہ خواہش کر گزرے گا، لیکن پھر فوراً اس نے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ جیسے اس نے طے کیا تھا کہ وہ کبھی دولت کی خواہش نہیں کرے گا، ویسے ہی اس لمحے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ زندگی کی سچی خوشیاں اس طریقے سے حاصل نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ وہ قسمت پر چھوڑ دے گا۔ عاقلہ کو اس سے محبت ہوگی تو وہ تمام زنجیریں توڑ کر خود اس کے پاس آ جائے گی۔ وہ زبردستی خوشیاں حاصل نہیں کرے گا۔
یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا